دعوت خطاب دوں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما، مدرسہ عربیہ ختم نبوت کے استاد، شعبہ تخصص کے مسئول محترم جناب حضرت مولانا رضوان عزیز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا رضوان عزیز صاحب، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، آج اپنے اساتذہ اکرام اور جید علماء اکرام کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور اس وقت جو عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف عالم کفر کی سازشیں چل رہی ہیں، جن سے ہمارا نوجوان ذہنی طور پر اغوا ہو رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس امت مسلمہ کے مثبت اقدامات کا وہ دست و بازو بنتا، ذہنی طور پر اغوا ہو کر وہ ایسے اقدامات کر رہا ہے جس سے ہمارے اسلاف کی سال ہا سال کی محنت کے ضائع جانے کے اندیشے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اس وقت اگر ہم عالمی دنیا پر نظر دوڑائیں اور اپنے نوجوانوں کے ٹیلنٹ اور جرت کو ہم چیک کریں، اس وقت اگرچہ ہم جذبات کی ان کیفیات میں ہیں، اس وقت عالمی حالات ایسے ہیں کہ آئے روز ہمارے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، ہمیں موئے آتش دیدہ بنانے کے لیے دشمن ہر طرح کی چالیں اختیار کر رہا ہے۔ کبھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ایمان کو چیک کرنے کی خاطر کوئی آئے روز ایسا شوشہ چھوڑ دیتا ہے جس سے ہمارا نوجوان طبقہ اشتعال میں آتا ہے۔ پھر ان کی ایمانی کیفیت کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا ابھی ان میں کچھ رمق باقی ہے، ان میں کتنا دم باقی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ان قائدین کے طریقہ کار کو دیکھیں اور دشمن کی چالوں کو دیکھیں اور ان کی ان پالیسیوں کے ساتھ ان کا تقابل کریں تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نوجوانوں کو ٹھنڈے دل سے یہ بات تسلیم کرنی چاہیے، آج اگر یہ تحریک زندہ ہے، آج اگر یہ تحریک اپنا لوہا منوا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی، عدالتوں کے اندر بھی، تو اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے، ہمارے نوجوان کندھوں کے اوپر ہمیشہ بوڑھے سر تھے، ہمارے نوجوانوں کے اوپر ہمیشہ بوڑھے اکابرین موجود تھے جنہوں نے ان کی لگام کو تھام کے رکھا، انہیں شتر بے مہار نہیں ہونے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہماری یہ تحریک 1901 سے جو مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک مشتبہ اور داغدار نبوت کے مقابلے میں امت مسلمان نکلی تھی، یہ تحریک آج بھی تشدد سے ہٹ کر رہی، اس نے خالصتاً علمی کام کیے اور دنیا کے اندر اپنا ایک معیار اور وقار بنا کر رکھا ہے۔ لیکن دنیا اس وقت یہ چاہتی ہے کہ یہ نوجوان میدان میں آئے اور علمی میدان سے نکل کر ہماری شبہات کے جال میں پھنس جائے، اور ایسا پھنس جائے کہ پھر یا تو تشدد پہ اتر آئے، تشدد پہ اترے گا تب بھی نقصان امت مسلمہ کا ہے۔ ان دجالوں کی پشت پہ پوری دنیا کفر موجود ہے۔ ہمارا نوجوان اس وقت اپنوں اور بیگانوں کے نشانے پہ ہے۔ اس وقت سخت ترین ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان بڑوں پہ، جن کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، البرکۃ مع اکابرکم، تمہاری برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے۔ تمہارے کندھوں میں جتنی بھی جوانی ہو، تمہارے بازوؤں میں جتنا بھی دم ہو، لیکن تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری قوت اپنے بڑوں کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ جہاں پر تم ان کے اقتدا سے باہر نکلے، تمہیں شیطان اغوا کر لے گا، تمہیں یرغمال بنا لے گا۔ وقتی طور پہ تمہیں یہ نظر آئے گا کہ تم بہت بڑا علمی کام کر رہے ہو، وقتی طور پہ نظر آئے گا تم نے ایک بہت بڑا میدان مار لیا ہے، لیکن واللہ العظیم
یاد رکھو جذبات جتنے بھی ہمارے بڑے ہوں، ہم جتنے بھی جری اور شجاع ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ان سے بڑھ کر ہم غیور نہیں ہو سکتے، ان سے بڑھ کر ہم جرت مند نہیں ہو سکتے۔ جب جنگ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ لکھ رہے ہیں، حضرت عمر نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت میں اتنی سخت شرائط پہ صلح کر رہے ہیں، رسول اللہ کے سامنے تو نہیں بولے، ان کے سامنے تو ادب سے خاموش رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے رسول اللہ کے یار غار، مجھے ذرا یہ تو بتلائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ کیا ہم سچے لوگ نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر اتنی سخت شرائط پہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر یاد رکھ اگر شرائط اس سے بھی سخت ہو جائیں، میرا تو ایمان ہے غالب میرے نبی کو آنا ہے، کسی اور کو غالب نہیں آنا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق بوڑھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہیں، عمر کی جوانی ابو بکر کے مشورے کے تابع رہی، کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا۔ صحابہ میں جتنا بھی جوش اور جذبہ تھا، پیغمبر کے اور پیغمبر کے ایک بڑے صحابہ جن کو ہاتھوں میں پیغمبر امت کو دے کر گئے تھے، ان کے بعد امت کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں چلی جب تک قیادت ان کے ہاتھ میں رہی۔ لیکن آج جب کہ معاملات ہمارے ہاتھوں میں آئے ہیں، جب کہ معاملات اس وقت کی نوجوان قیادت کے ہاتھ میں ہیں، نوجوانوں کے ہاتھ میں ہیں، اب ہمیں اپنے یہ بزرگ جنہوں نے تحریکوں کا عروج و زوال دیکھا، جنہوں نے انقلابوں کو کروٹ لیتے دیکھا، جنہوں نے جوانیوں کو جیلوں میں سسکتے دیکھا، جنہوں نے ختم نبوت کے کاز پہ نہیں بلکہ ہر دینی شعبے کے اندر امت مسلمہ کی زبوں حالی کو دیکھا ہے، ہمیں یہ فضول نظر آتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں یہ ٹھنڈے ہیں، ہمارے جذبات کی قدر نہیں کر رہے۔ میرے نوجوان دوستو، میں واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں، ہم جتنے بھی جوان ہوں، جتنی بھی ہماری جوانی، ہمارا علمی جوش، ہمارا ولولہ، ہماری کام کرنے کی تحریک جتنی بھی بلندی پہ چلی جائے، ان ہمارے بڑوں کو جنہوں نے تحریک کو بڑے اعتماد کے ساتھ وہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری جس جگہ پہ کھڑا کر کے گئے تھے اس کو برقرار رکھا، اسی نظم کو چلاتے ہوئے آج پرامن طریقے سے اس سطح تک لے کر آئے ہیں کہ پوری دنیا میں ختم نبوت کا نام پرامن علمی تحریک کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ ختم نبوت کا نام تشدد کی بجائے خالصتاً ایک علمی کاز کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ حضرات بھی پٹڑی سے اتر جاتے، آج اس تحریک کا بھی وہی حشر ہوتا جو پیشرو دوسری تحریکوں کا ہو چکا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے صرف یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب کہ دنیا ہمیں بھڑکانا چاہتی ہے، جس وقت امت مسلمہ ایک خشک بارود کی شکل اختیار کر چکی ہے، کوئی بھی دیا سلائی جلا دے یہ بڑک اٹھنے کو تیار ہے، ان حالات میں ہمیں اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کر کے اپنے مرکز سے جوڑ کے رکھنا ہے، اور وہ جماعتیں، وہ کاز، وہ لوگ، وہ گروہ، وہ افراد جو ایک ہنگامی صورت میں میدان میں آ جاتے ہیں، کسی ہنگامی کاز کی شکل میں اچانک سامنے آ جاتے ہیں، بڑوں نے کسی وقت ان پہ توجہ نہیں کی، توجہ نہ کر سکے، انہوں نے ناراض ہو کر اپنا علیحدہ مشن بنا لیا، اپنا راستہ جدا کر لیا۔ نہیں، یاد رکھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال الناس صالحین متماسکین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان اکابرہم، میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک میرے صحابہ کے طریقے پہ رہیں گے، اپنے اکابر کے نقش قدم پہ رہیں گے۔ وَلَمَّا أَتَاهُمْ عَنْ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا، جب نوجوان لوڑے اٹھ کر، نوجوان لڑکے اٹھ کر ان کی قیادتیں شروع کر دیں گے، ان کو پکڑ کر ان کو منزل کے راستے دکھانے شروع کر دیں گے، یہ امت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے اس پرفتن دور میں ہماری عقلیں، ہماری سوچ، ہماری فکر محدود ہے، ہمارا تجربہ محدود ہے، ہمارا ہر کام محدود ہے، ہمیں ان دوستوں پہ، ان اپنے بڑوں پہ اس حد تک اعتماد کرنا چاہیے، اس حد تک ان کو دامن کو تھام کے رکھنا چاہیے، طبیعت نہ بھی مانے تب بھی، طبیعت مانے تب بھی ہر حال میں ان کا دامن تھامنا ہے، ورنہ یاد رکھو بہت سے لوگ بہت سے غلط کام
पूरे इखलास के साथ कर रहे होते हैं। उनकी सोच बड़ी उम्दा होती है, नजरिया बहुत उम्दा होता है, लेकिन पता नहीं होता पीछे बैठा हुआ मास्टरमाइंड जो है, पीछे बैठा हुआ जो कमांडर है, पीछे बैठा हुआ जो जर्नैल है, जो इखलास के लिबादे में तुम्हारी जवानी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आखिर इनको क्या जरूरत पड़ती है? कभी मुल्क के अंदर तुम्हारे दिफा की जंग लड़ते हैं, कभी तुम्हारी जवानियों को बचाने की मेहनत करते हैं। ये हर हाल में कौन कौन से काज पे हमारी जंग लड़े। हम अगर इनके रास्ते के कांटे कम नहीं कर सकते तो नए कांटे तो ना बिछाएं, इनके लिए नए कांटे तो हम ना बिछाएं। इन पर कम से कम इतना तो एतमाद करें, जहां पे रोक दें, समझ में आए तब भी रुकें, नहीं समझ में आता तब भी रुक जाएं। इसी में फलाह है, वरना बर्बादी हमें मुंह खोले देख रही है। इस वक्त बर्बादियों की फजाएं हैं, इस वक्त दुश्मन हमारे ऊपर चारों तरफ से जलगार किए हुए है। इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ जुबान के चस्का लेने के लिए नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मुझे अपनी उम्मत पे सबसे ज्यादा अगर खौफ है तो उस अलीमुल लिसान, उस चरब जुबान मुनाफिक का खौफ है, जो अपनी जुबान के पेचोताब से, जुबान की जो बारीकियों से तुम्हें यरगमाल बना लेगा, तुम्हें कहेगा और नौजवानों काम तो तुम करते हो, इन बूढ़ों ने किया क्या है, काम तो तुमने किया है, तहरीक तो तुमने चलाई है, गली गली जाकर दावत तो तुमने दी है, सोशल मीडिया का मैदान तो तुमने संभाला है। याद रखो, अभी हम चूजे ही थे, अभी हमारी हैसियत नहीं थी जब ये लोग मैदान मार चुके थे, अभी हम दुनिया में भी नहीं आए थे जब इन्होंने मिर्जाइयत के कुफर का फैसला मुल्क की असेंबली से करवा लिया था। हमने नया कौन सा काम किया, हमने नया कौन सा मार का सर अंजाम दिया है? अब हमारे करने का कोई नया काम नहीं, अब हमें ना तो कोई नई जमीन चाहिए, ना कोई नया मैदान चाहिए। ये सारे काम बड़े ने कर दिए हैं, इल्मी तौर पे, तहरीरी तौर पे, तकरीरी तौर पे, हर तरह असेंबली में, अदालतों में कौन सा मैदान है जहाँ पे हमारे बड़ों ने हमारे लिए नक्शे पा नहीं छोड़े हुए? या तो इनके नक्शे कदम ना मिलते हों, फिर तो हम नई रास्ते ढूंढे, नई क़यादतें ढूंढे, नए मसले ढूंढे। लेकिन जब हमारी सियासत में हमारी बड़ी जमात मौजूद है, जिसे अकाबर का जिसके ऊपर हाथ है, हमारी दावत व तबलीग में एक मुस्तकिल जमात बड़ों की शक्ल में मौजूद है, हमारी खत्म नबूवत के दिफा में हमारे अकाबर की जमात मौजूद है, जिसके अंदर कोई आम नहीं, जिसकी बुनियादों में हमारे हजरत यूसुफ बिनौरी हो, हजरत अनवर शाह कश्मीरी हो, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहिब हो, हजरत इन जैसे सारे हजरत रहमहुमुल्लाह, ये ऐसे लोग थे जो अल्लाह किसी कौम को इनाम में देते हैं, सजा के तौर पे उठा लेते हैं। ये वो लोग थे जो अल्लाह ने खत्म नबूवत वालों को हमें इनाम की शक्ल में दिए थे। हमारे गलत फैसलों ने, हमारी जज्बाती पोजीशनों ने हमसे ये सजा के तौर पे इन बुजुर्गों को उठाया है। अब जरूरत है कि जैसे वो एक एहसान दानिश ने बड़ी अजीब बात कही, कहने लगा कि ये जो खुश गनीमत समझो जो बच गए हैं चंद जले अध जले तिनके सीने से लगा लो, यादगार आशियां समझो इन अध जले तिनकों को, ये ना समझो इन्होंने कुछ नहीं किया, ये उस आशियां की यादगार हैं जिस आशियां पे कभी हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तोती बोलती थी, कभी उनकी आवाज थी, उनके जमजमे थे, कौम महवा तन गोश थी। और आज क्या है, आज हम किस जगह पर खड़े हैं? हमने अपने असलाफ को छोड़कर अपने हम पल्ला हम असर यारों दोस्तों की मजलिसों में बैठकर हमने काज बनाए, जमातें बनाई और काम शुरू कर दिया। काम यही है, तुम्हारे इखलास में शक नहीं, हमें अपने नौजवानों के इखलास में, उनकी लिल्लाहियत में कोई शक नहीं है। लेकिन जो आगे आने वाला रास्ता है, जिस रास्ते पे चल रहे हो, ये रास्ता हमें जो अपने अकाबर से दूर लेकर जाने वाला है, ये रास्ता तबाही का रास्ता है, ये रास्ता बर्बादी का रास्ता है। और नहीं, बल्कि मैं एक आखिरी बात कहकर बात को खत्म करता हूं। हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि पहली उम्मत के अंदर लोग अंबिया होते थे, कुल्ला हलका नबीयुन खलफहु नबी, पहली उम्मतों की सियासत, उनकी क़यादत नबी किया करते थे। जब उनमें एक हलाक होता था, चला जाता था, फौत होता था, उसके बाद नया नबी आकर उस मनसब को संभाल लेता था। फरमाया इसके बाद, फरमाया मेरे बाद मेरे खुलफा होंगे। सहाबा ने कहा फमाज़ा तअमुरुना, मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल ऐसी हालत में आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने ये नहीं कहा तुम समझदार हो, तुम्हारा जदीद टैलेंट है, तुम अक्लमंद हो, तुम्हारे जवान दिमाग तुम्हें मैं छोड़कर जा रहा हूं। फरमाया नहीं, फू बि बैअतिल अव्वल फल अव्वल, पहले की बैत में वफा करना, फिर दूसरे की बैत में वफा करना। तुम्हें आवारा उम्मल्लाह के नबी छोड़कर नहीं गए, जब आवारा छोड़कर नहीं गए, हमें आवारा होना भी नहीं है।
ہمیں ایک دامن کو تھام کے رکھنا ہے۔ کیا ہم سب کو اپنے بڑوں پر اعتماد ہے؟ جب ہم اپنے بڑوں پر اعتماد ہے تو اس اعتماد کا تقاضا یہ ہے ہر رنگدار تحریک، ہر خوشبودار نعرے، ہر بلند ہوتے ہوئے پینا فلیکس کے پیچھے اپنی دوڑ کر اپنی جوانی اور صلاحیتیں ضائع نہ کریں۔ اگر ہمیں کچھ ملے گا تو اسی راستے پہ جس پر ہمارے بڑے چل کر گئے ہیں، امن سے، سکون سے، خالص علمی طریقے سے کام کریں گے تو فلاح ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔